اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ رعد کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 38 آیات کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 39 کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ پروردگار عالم کا بنایا ہوا نظام کیا تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ آئیں تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب۔ اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، اور اس کے پاس الکتاب ہے۔ خداوند عالم کو مکمل اختیار ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے باقی رکھے، جسے چاہے مٹا دے۔ آئیں اب اس آیت کے نکات کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، آیات و روایات کے مطابق خدا کی تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ وہ امور جن کی مصلحت دائمی ہوتی ہے، اس لیے ان کے قوانین بھی دائمی ہوتے ہیں۔ اسی مضمون پر مشتمل یہ آیات ہیں۔ ما یبدل القول لدی، ہمارے کلام میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ سورہ قاف آیت نمبر 29۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ کے نزدیک ہر چیز کا جچا تلا حساب ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 8۔ تو اسی طرح کی تقدیر لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ فی لوح محفوظ، سورہ بروج آیت نمبر 22۔ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، سورہ مطففین آیت نمبر 20-21۔ نمبر 2، وہ امور جو حتمی اور دائمی نہیں ہوتے، لوگوں کے اعمال اور کردار کے مصلحتوں کے تابع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں کا گناہوں سے توبے کی مصلحت میں عفو و درگزر شامل ہے، یا صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، یا مظالم کی وجہ سے قہر خداوندی کا نزول ہو جاتا ہے۔ من درجہ بالا بیان کے مطابق یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال کے ہاتھ نظام کائنات کو چلانے کے لیے بندھے ہوئے ہیں، اور وہ ذات اپنے لامحدود علم و حکمت کی بدولت کیفیات کے تغیر و تبدل سے تخلیق اور قوانین میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس قسم کی تبدیلیاں خدا کی لا علمی یا نظر ثانی یا اس کی پشیمانی کی علامات نہیں ہیں، بلکہ حکمت و مصلحت و حالات کی تبدیلی یا ان امور کے اختتام کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس بارے میں بہت سی مثالیں موجود ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو تاکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ سورہ مومن آیت نمبر 60۔ چنانچہ انسان آہوزاری اور اپنی دعا کی وجہ سے اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ نمبر 2، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اللہ کوئی صورت پیدا کر دے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 1۔ نمبر 3، کل یوم ہوا فی شان، خداوند متعال ہر روز اسی روز کی مخصوص شان کے ساتھ ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 29۔ نمبر 4، فلما زاغوا ازاغ اللہ، جب انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے بھی انہیں گمراہی میں چھوڑ دیا۔ سورہ صف آیت نمبر 5۔ نمبر 5، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، اگر گاؤں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ ایمان اور تقوی کے ساتھ خدا کے غضب و غصے کو لطف و برکت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خداوند متعال کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 11۔ نمبر 7، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70۔ نمبر 8، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم لوٹ آئے تو ہم بھی لوٹ آئیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8۔ سوال،
اگر اللہ تعالیٰ کا علم اس کی عین ذات ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی تو پھر جو کچھ علم الہی میں آ چکا ہے اسے عمل کی شکل اختیار کرنا چاہیے، بصورت دیگر جہالت کے زمرے میں آ جائے گا۔ جواب: خداوند متعال کا علم اسباب و علل پر مبنی ہے، اسے علم ہے کہ اگر اس نے اس ذریعے کو اختیار کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اگر کسی اور ذریعے کو اپنایا تو اس کا نتیجہ اور ہوگا۔ خدائی علم اسباب و علل کے علم سے جدا نہیں ہے۔ آئیں اب دیکھتے ہیں کہ بدا کیا چیز ہے۔ ایک اعتراض جو اہل سنت برادران شیعوں پر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات خدا کی طرف بدا کی نسبت دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں بدا کے معنی ہے علم الہی میں تبدیلی اور خدا کا واقعے کے خلاف سمجھنا، حالانکہ شیعہ حضرات کی بدا سے مراد ایسی چیزوں کا ظاہر ہونا ہے جنہیں ہم انسان ان کے خلاف خیال کرتے ہیں۔ تخلیق میں بدا کا مقصد یہ ہے جیسے کسی قانون میں تنسیخ کر دی گئی ہو۔ مثال کے طور پر ہم کسی حکم کو ظاہری طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن ایک عرصے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے، تو ہم اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالتے کہ قانون اور حکم بنانے والا جاہل تھا یا وہ اپنے اس حکم و قانون سے نادم ہو گیا ہے، بلکہ معروضی حالات اس حکم یا قانون میں تبدیلی کا سبب بنے ہیں۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے کوئی ڈاکٹر مریض کے حالات کے پیش نظر ایک نسخہ تجویز کرتا ہے، اس کے مطابق اسے دوا دی جاتی ہے، لیکن مریض کے حالات کی تبدیلی کی وجہ سے پھر ایک دوسرا نسخہ تجویز کیا جاتا ہے۔ یہی مفہوم بدا کا ہے۔ بعض آیات کی منسوخی بھی ایک طرح کی بدا ہے اور اسے تمام اسلامی فرقے تسلیم کرتے ہیں، خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی۔ اس لیے بدا کو اس معنی اور بیان کے ساتھ لینا چاہیے۔ پس بدا کے معنی نہ تو ہماری جہالت ہے اور نہ خداوند متعال کی لا علمی۔ بدا کے چند نمونے۔ نمبر 1، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا جو حکم فرمایا تھا تو اس کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جائیں گے اور ان کا خون زمین پر بہے گا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ اس حکم سے مراد صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، نہ کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہونا تھا۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ مناجات 30 روزے کا تھا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، سورہ اعراف آیت نمبر 142۔ ہم نے اس سے اتنی مدت کا وعدہ ہی سمجھا تھا، لیکن بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ ابتدا ہی سے اس کے 40 دن کا پروگرام تھا، لیکن امتحان کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے اسے 2 مرحلوں میں تقسیم کر دیا تھا، پہلے 30 راتیں اور بعد میں 10 راتیں سامنے آئیں۔ نمبر 3، ہم نے سمجھ رکھا تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ ہمیشہ بیت المقدس ہی رہے گا، لیکن تحویل قبلہ کی آیات نے ہم پر یہ ظاہر کیا کہ ہمارا قبلہ ہمیشہ کے لیے کعبہ ہے۔ نمبر 4، جب خداوند متعال کے عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے تو حضرت یونس علیہ السلام دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ عذاب الہی نازل ہوگا اور یہ کافر قوم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ لوگوں سے علیحدہ ہو کر باہر چلے گئے، لیکن ان کی قوم ایمان لے آئی تھی تو ان سے عذاب بھی ٹل گیا۔ الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم، سورہ یونس آیت نمبر 98۔ المختصر، بدا کے معنی نہ تو خدا کی لا علمی ہے اور نہ اس کے علم کی تبدیلی، کیونکہ خداوند متعال پہلے ہی سے جانتا تھا کہ اسماعیل کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی مناجات کی مدت 40 راتیں ہوں گی۔ اہل اسلام کا دائمی قبلہ کعبہ ہی ہوگا۔ جناب یونس علیہ السلام کی قوم نجات حاصل کر لے گی، لیکن ظاہری حالات اور احکام مختلف تھے کہ جن کو دیکھ کر انسان کو دوسرا رخ نظر آتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، بلکہ ہماری نظر میں یہ ہے کہ ایک نئی چیز نے جنم لیا۔ اس مفہوم کے لحاظ سے بدا کے تربیتی اثرات بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی عمر کے آخری لمحات تک حالات کی تبدیلی کا امیدوار رہتا ہے۔ اس کے اندر توکل بر خدا کا جذبہ جوان ہو جاتا ہے، ظاہری حالات میں گم ہو کر نہیں رہ جاتا۔ خداوند متعال کی قدرت اور اس کی غیب پر انسان کا ایمان زیادہ سے زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ وہ توبہ، صدقہ، مناجات اور دعا کے ذریعے کوشش و کاوش کرتا ہے تاکہ حوادث اور قہر خداوندی اس سے ٹل جائیں۔ نمبر 5، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے توحید پر ایمان کے ساتھ ساتھ بدا پر ایمان کا عہد بھی لیا تھا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ خدا کے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ وہ پہلے اسے نہیں جانتا تھا تو ایسے شخص سے دور رہو۔ تفسیر نمونہ۔ یہ تھی بدا کی وضاحت۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر
نمبر 1، کائنات یا شریعت میں نظام کی تبدیلی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یمحو اللہ ما یشاء۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کو اس کے حال پر نہیں چھوڑا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ نمبر 3، کائنات پر حکم فرما قوانین کا منسوخ کر دینا یا باقی رکھنا خدا کے ہاتھ میں ہے، یمحو اللہ۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا محو اثبات اس کے علم و حکمت کی اساس پر ہے، وعندہ ام الکتاب۔ نمبر 5، اس جہان آفرینش کا ایک عظیم دفتر ہے جس میں تمام واقعات درج ہیں، الکتاب۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔